آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میت جو ہے وہ اس وقت باہر آ رہی ہے۔ احسن شاہ مقتول کی میت کو پولیس کی سپرداری کے اندر جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، یہ صحیح ہو گیا یا یہ غلط ہوا ہے؟ یہ ملزم جو تھا، یہ ملزم کوئی معمولی سا قاتل نہیں تھا، یہ ملزم کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ وہ ملزم تھا جس نے ایک دوست کی ریکی کروائی، اس کو قتل کروایا۔ ملزم چونکہ 6 ماہ سے کوٹ لکھپت جیل میں وہ بند تھا، ہمیں پہلے دن سے یہ لگتا تھا جب یہ گرفتار ہوا تھا کہ جو ملزم احسن ہے یہ کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی یہ مارا جائے گا۔ دیکھیں، ورثان کوئی بھی ہو، ظاہر ہے ان کا جوان بیٹا قتل ہوا ہے تو ان پر تو قیامت ٹوٹی ہے۔ امیر بلاج ٹیپو کیس کے ایکیوز ملزم احسن شاہ کی اگر میں بات کروں تو ان کے اہل خانہ، دوست، احباب، رشتہ دار تمام لوگ ان کے گھر جمع تھے۔ ناظرین سامعین، جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور مقتول کی لاش جو ہے وہ یہاں پر لائی جانی ہے تو تمام لوگ جوک در ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لوگ یہاں پر آ رہے تھے اور اظہار تعزیت اور افسوس کر رہے تھے۔ اس وقت یہاں پہ غم کا سما تھا۔ ناظرین سامعین، آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے تمام دوست احباب اور رشتہ دار جو ہیں وہ یہاں سے کوچ کر کے جا چکے ہیں کیونکہ ڈیڈ باڈی کی حوالگی کے حوالے سے جو ہے مطالبات انہوں نے رکھنے ہیں اور ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ ناظرین سامعین، تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ڈیڈ باڈی ہاؤس کے سامنے جو ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پر جا کے اپنے تمام مطالبات رکھیں گے کہ ہمیں حوالگی کی جائے اور یہیں پہ یہ وہ آبائی جگہ ہے جہاں پہ احسن شاہ صاحب نے اپنی زندگی کے تمام ایام گزارے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آبائی گھر ہے احسن شاہ صاحب کا، جو مقتول احسن شاہ صاحب ہیں اور ایکیوز تھے، کل ان کو کس طرح مارا گیا۔ ناظرین سامعین، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آ جائیں گی۔ چلتے ہیں اور آپ کو ڈیڈ ہاؤس کے سامنے لے کر جاتے ہیں جہاں پہ ان کے اہل خانہ، رشتہ دار، دوست احباب جمع ہیں اور وہ ڈیڈ باڈی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین، اس وقت میں موجود ہوں ان کے آبائی گھر کے بالکل باہر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ مقتول کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ لانے کے لیے وہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہیں۔ تمام دوست احباب، رشتہ دار، وہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں مقتول احسن شاہ کے گھر کے باہر۔ تو ناظرین سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے حوالے سے اگر میں بات کروں احسن شاہ کی تو وہ ملزم جو ہے کل مارا گیا ہے اور یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ ہاؤس کے باہر موجود ہوں اور تمام ورثہ جو ہے وہ ان کی میت لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کہا ہی جا رہا ہے، بتایا ہی جا رہا ہے کہ اندر جو ہے وہ پوسٹ مارٹم اور دوسرے معاملات، جو کاغذی معاملات جس کو بولا جاتا ہے، ناظرین سامعین، وہ جاری ساری ہیں۔ کب تک لاش ملے گی یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، مگر یہاں پہ احتجاجی طور پہ تمام کے تمام ورثہ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، اکٹھا ہیں اور مطالبات کر رہے ہیں کہ لاش جو ہے کسی صورت جو ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے تاکہ ان کی تدفین کا معاملہ کیا جا سکے۔ ناظرین سامعین، ڈیڈ ہاؤس کے باہر موجود ہوں، ورثہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت اگر بات کریں ان کی فیملی کی، غم کے حال نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات ہے کیا اور اس پورے کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ ملزم جو تھا، یہ ملزم کوئی معمولی سا قاتل نہیں تھا، یہ ملزم کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ وہ ملزم تھا جس نے ایک دوست کی ریکی کروائی، اس کو قتل کروایا۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر اس کے بعد ایسے دوستوں کا جو انجام ہوتا ہے جنہوں نے دوستی جیسے پاک رشتے کی جو پامالی کی اور اس کی بے حرمتی کی، ایک دوست کو، ایک معصوم شخص کو، خوبصورت نوجوان کا جس نے بے دردی سے قتل کروایا، اس کے قتل کی اس نے قیمت جو ہے وہ لی اس کے مخالفین سے۔ تو یہ امیر بلاج کا جو قریبی دوست تھا، یہ احسن شاہ وہی شخص تھا۔ ملزم چونکہ 6 ماہ سے کوٹ لکھپت جیل میں وہ بند تھا اس میں، امیر بلاج قتل کیس میں، لیکن ہمیں پہلے دن سے یہ لگتا تھا جب یہ گرفتار ہوا تھا کہ جو ملزم احسن ہے یہ کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی یہ مارا جائے گا۔ یہ اس کو مارنے والے کون ہو سکتے ہیں یا مروانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں طرف کی پارٹیاں، جو امیر بلاج کی طرف سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اور ٹیفی اور گوگی بٹ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ احسن شاہ کا جو کرائم تھا وہ اتنا ہینیس نہیں تھا جس کی سزا اسے اتنی بڑی ملتی، لیکن ہر شخص نے، جب یہ واقعہ ہوا، امیر بلاج کا قتل ہوا، تو ہر شخص کا یہ سوال تھا کہ اس دوست کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، یہ صحیح ہو گیا یا یہ غلط ہوا ہے؟
دیکھیں یہ میں انصاف کے خلاف ہے یا انصاف کے حق میں؟ میں یہ دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعے کو میں سمجھوں کہ یہ ٹھیک تھا تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل نہیں صحیح تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں. بالکل. یہ کیس جو تھا وہ عدالت میں چل رہا تھا، عدالت اس ملزم کو اس کے جرم کی سزا دے سکتی تھی. بالکل. حالات دیکھتے ہیں اس وقت ورثہ کے. دیکھیں ورثان کوئی بھی ہو، ظاہر ہے ان کا جوان بیٹا قتل ہوا ہے تو ان پر تو قیامت ٹوٹی ہے، لیکن ان سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ تب یہ کہاں پہ تھے جب ایک معصوم شخص کو بے دردی سے قتل کروا دیا تھا، جو کسی کی خوشیوں میں شامل ہوا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ میرے جو میرے قریبی ہیں، جو میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے قاتل ہیں اور انہوں نے میرے قتل کی سپاری دی ہوئی ہے. تب ان لوگوں نے کیوں نہیں آ کے اس طرح سے بیٹھے تھے کہ یار کسی کے بچوں کے باپ کو بے دردی سے قتل کروا دیا اور ہمیں اپنا موقف دینا چاہیے. آج یہ لوگ انصاف کے لیے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے. میں نے ان سے فیملی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ان کا ایٹیٹیوڈ ویسے کا ویسا ہو گیا ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے اور میڈیا جو ہے وہ غلط رپورٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میڈیا ان کے خلاف ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ہر بندہ آپ کے خلاف ہے. ناظرین سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورثہ کے حوالے جو ہے وہ لاش کی جا رہی ہے اور اب اس سے کچھ دیر کے اندر جو ہے وہ میت کو باہر لے کے آیا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ جو مقتول ہیں ان کی جناز گاہ کے اوپر اس کو پہنچایا جائے گا. اب سے کچھ دیر میں جو ہے وہ جنازہ بھی ادا کیا جائے گا. ورثہ جو ہے وہ اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میت جو ہے وہ اس وقت باہر آ رہی ہے. احسن شاہ مقتول کی میت کو پولیس کی سپرداری کے اندر جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے. ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ وہ تمام افسران جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں اور ان کی سپرداری کے اندر احسن شاہ صاحب کی جو میت ہے ان کو باقاعدہ طور پہ منتقل کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر میں جو ہے نماز جنازہ وہ ادا کیا جائے گا. ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ پراپر نفری کے ساتھ جو ہے ان کی میت کو منتقل کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 5 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت ایمبولینس کے ساتھ موجود ہیں اور پولیس بذات خود اپنی سپرداری کے اندر یہ میت کو منتقل کرے گی اور اپنی سپرداری کے اندر نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد ناظرین و سامعین آخری رسومات بھی پولیس اپنی سپرداری کے اندر جو ہے وہ ادا کروائے گی. آپ کو تمام جو تفصیلات ہیں آگے کی اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت. ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.